پریز دا لارڈ، ہیلیلویا، پریز دا لارڈ۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج صبح آپ کو 6 بجے گڈ مارننگ کہتے ہیں اور یسوع کی حضوری میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ سارا عزت جلال اپنے زندہ مصلوب مسیحا کو، اپنے پیارے یسوع کے نام سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ کو عبادت میں ویلکم کرتے ہیں۔ آئیں خداوند کی عبادت کریں، اسی کی بڑائی کریں، اسی کے نام کو جلال دیں۔ وہی بھلا خدا ہے، وہی قدوس خدا ہے، اس کی مانند کوئی نہیں ہے۔ آئیں اس کی پرستش کریں، آئیں اس کے گن گائیں۔ ہیلیلویا۔ آئیں آج صبح اس کی حضوری کا اقرار کریں۔ ہیلیلویا۔ God presence is so much expensive for me, for you. Without God presence we cannot do everything. If you want to do something special, please come under the presence of God. Hallelujah. آئے خداوند کی حضوری تھوڑی دیر ٹھہر جا اپنی حضوری دا سواد لین دے۔ آئے کہیے تھوڑی دیر ٹھہر جا اپنی حضوری دا سواد لین دے۔ اپنی جوانی دا چاہت روحانی دا، اپنی جوانی دا چاہت روحانی دا ثواب لین دے۔ تھوڑی دیر ٹھہر جا اپنی حضوری دا ثواب لین دے۔ گلوری۔ تھوڑی دیر ٹھہر جا اپنی حضوری دا ثواب لین دے۔ اپنی جوانی دا چاہت روحانی دا، اپنی جوانی دا چاہت روحانی دا ثواب لین دے۔ تھوڑی دیر ٹھہر جا اپنی حضوری دا ثواب لین دے۔ جند میری یسوع تیرے سامادی عطا ہے، تیری پاک ذات میری رامادی وفا ہے۔ جند میری یسوع تیری سامادی عطا ہے، تیری پاک ذات میرے رامادی وفا ہے، رامادی وفا ہے۔ سامادیا رامان اپنی حضوری دا جواب لین دے۔ سامادیا رامان اپنی حضوری دا جواب لین دے۔ اپنی جوانی دا چاہت روحانی دا، اپنی جوانی دا چاہت روحانی
اپنی حضوری دا سواد لین دے اکھاں وچ اتھرو نے جان مک گئی پیاس میں اے ہو جیے روح سک گئی اکھاں وچ اتھرو نے جان مک گئی پیاس میں اے ہو جیے جان سکھ گئی جان سکھ گئی تڑپ دی روح نوں کر اپنی حضوری وچ سیلاب لین دے تڑپ دی روح نوں اپنی حضوری وچ سیلاب لین دے اپنی جوانی دا چاہت روحانی دا اپنی جوانی دا چاہت روحانی دا ثواب لین دے تھوڑی دیر ٹھہر جا اپنی حضوری دا ثواب لین دے رہ نہیں ہوندا ہن تیتھوں دور رہ کے ربا مینوں یسو دے دے پاویں سب کچھ لے کے رہ نہیں ہوندا ہن تیتھوں دور رہ کے ربا مینوں یسو دے دے پاویں سب کچھ لے کے سب کچھ لے صدا دیاں رہن اپنی حضوری چ آباد رہن دے صدا نہیں رہ جا اپنی حضوری چ آباد رہن دے اپنی جوانی دا چاہت روحانی دا اپنی جوانی دا چاہت روحانی دا سواد لین دے تھوڑی دیر ٹھہر جا اپنی حضوری دا سواد لین دے میرے ساتھ آتما میں کہیے حضوری کا یہی مزہ ہے اکھاں وچ اتھرو نے جان سک گئی پیاس میں اے ہو جیے روح سک گئی اکھاں وچ اتھرو نے جان مک گئی پیاس میں اے ہو جیے روح سک گئی روح سک گئی تڑپ دی روح نوں کر اپنی حضوری چ سیلاب لین دے ربا بابا رکا شدارا ایبارا بارا کا شدارا بارا تڑپ دی روح
اپنی حضوری سراب لین دے اپنی جوانی دا چاہت روحانی دا اپنی جوانی دا چاہت روحانی دا سواد لین دے تھوڑی دیر ٹھہر جا اپنی حضوری کا سواد لین دے. ایسے مبارک لوگ، ایسے ایماندار ہیں جو خدا کی حضوری کا ذائقہ رکھتے ہیں، ٹیسٹ رکھتے ہیں. ہلیلویا. یہ مزہ اس عبادت ہے جس میں آپ نے اس کی حضوری کو چکھا ہے. آئے آخری انترا کہیے رہ نہیں ہوندا ہوں تے تو دور رہ کے ربا مینوں یسوع پاویں سب کچھ لے کے رہ نہیں ہوندا ہن تے تو دور رہ کے ربا مینوں یسوع دے دے پاویں سب کچھ لے کے سب کچھ لے صدا تیری لین جا اپنی حضوری دا آباد رہن دے صدا لئی ٹھہر جا اپنی حضوری چ آباد رہن دے اپنی جوانی دا چاہت روحانی دا اپنی جوانی دا چاہت روحانی دا سواد لین دے. گلوری. تھوڑی دیر ٹھہر جا اپنی حضوری سواد لین دے. جند میری یسوع تیرے سامادی عطا ہے تیری پاک ذات میری رامادی وفا ہے. جند میری یسوع تیرے سامادی عطا ہے تیری پاک ذات میرے رامادی وفا ہے رامادی وفا سامادیا رامان اپنی حضوری دا جواب لین دے سامادیا رامان اپنی حضوری دا جواب لین دے. کہیے اپنی جوانی دا چاہت روحانی دا اپنی جوانی دا چاہت روحانی دا ثواب لین دے. تھوڑی دیر ٹھہر جا اپنی حضوری دا ثواب لین دے. آئیں یسوع کے لیے زوردار تالیاں دیں. ہلیلویا. گلوری. آئیں تلاوت خداوندی کریں گے اس پاک حضوری میں، اس ونڈرفل پریزنس کے اندر. خدا کی حضوری تیرا من، تیرا سکن، تیری ہڈیاں، تیری سوچ، تیرے خیال، تیری زندگی، تیرے گھرانے، تیری تعلیم، تیری ایجوکیشن، تیرے روپے پیسے، تیرے بچے، تیری ابدیت کو بلیس کر دیتی ہے. ہلیلویا. آئیں آج ہم 16واں باب
انجیل مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں کا خط 16واں آخری باب ہے، اس میں شامل ہوں گے، اور میری التماس ہے تلاوت خداوندی کے لیے بھائی آصف تاج آئیں، اور انجیل مقدس پہلا کرنتھیوں 16واں باب پہلی 10 آیات ہم آج تلاوت کر لیتے ہیں، جہاں تک خداوند ہمیں توفیق دے گا ہم کریں گے۔ جی پہلا کرنتھیوں اس کا مقدس پالوس رسول کا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 16واں باب، آج اس کا آخری باب ہے، اس کی پہلی 10 آیات کی تلاوت ہم کریں گے۔ اب اس چندے کی بابت جو مقدسوں کے لیے کیا جاتا ہے، جیسا میں نے گلتیا کی کلیسیا کو حکم دیا ویسا ہی تم کو بھی کرو۔ ہفتہ کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے، تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑے، اور جب میں آؤں گا تو جنہیں تم منظور کرو گے ان کو میں خط دے کر بھیج دوں گا کہ تمہاری خیرات یروشلم کو پہنچا دیں، اور اگر میرا بھی جانا مناسب ہوا تو وہ میرے ساتھ ہی جائیں گے۔ میں مقدنیہ میں ہو کر تمہارے پاس آؤں گا، کیونکہ مجھے مقدنیہ ہو کر جانا تو ہے ہی ہے، مگر رہوں شاید تمہارے ہی پاس، اور جاڑا بھی تمہارے ہی پاس کاٹوں، تاکہ جس طرف میں جانا چاہوں تم مجھے اس طرف روانہ کر دو، کیونکہ میں اب راہ میں تم سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا، بلکہ مجھے امید ہے کہ خداوند نے چاہا تو کچھ عرصہ تمہارے پاس رہوں گا، لیکن میں عید پینتیکوس تک افسس میں رہوں گا، کیونکہ میرے لیے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہے، اور مخالف بہت سے ہیں۔ اگر تموتھیوس آ جائے تو خیال رکھنا کہ وہ تمہارے پاس بے خوف رہے، کیونکہ وہ میری طرح خداوند کا کلام کرتا ہے۔ خداوند کا زندہ کلام پڑھا اور سنے جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ Amen. Praise the Lord. Wonderful recite the Bible. Thank you for this reciting. So آپ سب کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، تو سب سے پہلے بزرگ شمعون مسیح کو گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ انکل جی کہاں تھے اتنے دن؟ سو خداوند آپ کو تندرستی سلامتی دے۔ اس سے علاوہ لورین بابر کو جو ہے وہ گڈ مارننگ کہتے ہیں، زاہدہ سنیل کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور علیشا گل کو، باجی رخسانہ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور ذیشان مسیح کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، الشبا نوئل کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور ابراہم طاہر کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، ایونجلسٹ جاوید نسیم کو گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ سو جتنے لوگ ہمارے ساتھ اس عبادت میں شامل ہیں گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہاں صبح عبادت میں باجی فریا ہے، بنیش ہے، جنید ہے، ان کو بھی گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ اور اصل میں میرا بیک سائڈ کیمرہ لگا ہوا، اس لیے میں نام وہاں سے دیکھ کر آتا ہوں، تو جو یاد رہتے ہیں تو پھر میں ان کو کہتا ہوں، باقی بھی جو آن لائن ہے اگر نام رہ جائے تو اس کے لیے پریشان نہ ہوں۔ تو آئیں 16ویں باب کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ جب ہم آہستہ آہستہ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو خداوند ہمیں یہ فضل دیتا ہے کہ ہم روز بروز اس میں ترقی کرتے جائیں، تو روز کی روٹی خداوند ہمیں دیتا ہے۔ اب اس کے دیے ہوئے فضل سے ہم کرنتھیوں کے 16ویں باب میں بڑی شائستگی سے اور سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تو آئیں 16واں باب شکر گزاری کے ساتھ شروع کرتے، یہ آخری باب ہے پہلے کرنتھیوں کا، پھر دوسرا کرنتھیوں شروع ہوگا۔ سو پولوس کی آخری نصیحتیں ہیں 16ویں باب میں، یہ یاد رکھیے گا، رائٹ؟ تو سب سے پہلے وہ چندے کے بارے میں بات کرتا ہے، رائٹ؟ پہلی 4 آیات میں وہ چندے کی بات کرتا ہے، آفرنگ کی بات کرتا ہے۔ تو آئیں ذرا اس کو دیکھیں، اور آج بڑا ضروری ہے آفرنگ کی بات کرنا کلیسیا کے لیے، کیونکہ سوشل میڈیا نے لوگ سوشل میڈیا کو خدا کے کلام سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ جب وہ کلام کو نہیں سنتے، نہیں سیکھتے، تو جو دنیا کی بے ہودہ باتیں جو کلام اور انجیل کی بادشاہی کی وسعت کے لیے خلاف جو عام آدمی بولتے ہیں، تو وہ اس کو بڑا پریفر کر کر خدا کی بادشاہی کا نقصان کرتے ہیں۔ اس لیے آئے 16واں باب اس کی پہلی 4 آیات جو ہیں وہ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ تو باب 16 کی پہلی آیات کا تعلق چندے کو انڈر لائن کیجئے، چندے کو۔
تو ذرا پڑھ دیجئے اور مقدسوں کو انڈرلائن کیجئے، 2 چیزوں کو یاد کیجئے، چندہ اور مقدسوں کو، مقدسین کو، مقدسوں کو انڈرلائن کر دیجئے۔ یہ بڑا آسان طریقہ ہو جائے گا کہ آپ کیسے ہدیہ مقدسین کے لیے دیتے ہیں۔ لاسٹ سنڈے مجھے خدا نے ایک پیغام دیا تھا کہ واٹ آر دا رسپانسبلٹی آف دا چرچ اباؤٹ دا مین آف گاڈ، تو کلیسیا کی خدا کے خادم کے بارے میں کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنا چرچ اور اپنے خادم کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو اس کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ سو آئیں یہاں پر ہم پہلی آیت دیکھتے ہیں جی، کوئی بھی پڑھ دیجئے، تو آپ کے پاس جو جماعت میں ایک بار موقع ہوگا کہ ایک دوسرے کو موقع دیں، پڑھیں جی پہلی آیت۔ اب اس چندے کی بابت جو مقدسوں کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے میں نے گلتیا کی کلیسیوں کو حکم دیا، ویسا ہی تم بھی کرو۔ اچھا رائٹ، اب دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے 9ویں باب میں کرنتس کے پاس برکت نہیں سی، اور برکت کیا، میں سوچتا ہوں کہ انہوں نے یہ زیادتیات کی اور ایک عظیم خادم کی ان ضروریات کو نہیں جانا، اور انہوں نے پھوکٹ میں خدمت لیا۔ جیسے کئی لوگ ہیں چرچ کے اندر جو پھوکٹ میں چرچ کی بجلی استعمال کرتے ہیں، گیس استعمال کرتے ہیں، برکت استعمال کرتے ہیں، ورشپ، گیت، اس کی خوبصورتی، اس کا ٹائم، اس کے اچھے سے اچھا بیسٹ خدا کے گھر سے برکت، لیکن وہ خود جو ہے وہ باعث برکت نہیں بنتے خدا کے گھر کے لیے، خدا کی بادشاہت کے لیے، اس کی وسعت کے لیے۔ تو یہاں سے وہ کہتا ہے جیسا گلتیا کی کلیسیا کرتی تھی ویسے ہی تم نے بھی کرنا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ 16ویں باب میں سب سے پہلے 16ویں باب میں پہلی آیت کا تعلق کیا ہے؟ چندے سے ہے، جو کرنتھس کی کلیسیا کو جمع کرنا تھا اور یروشلم میں ضرورت مند مقدسوں کو بھیجنا تھا۔ کس میں؟ یروشلم میں ضرورت مند مقدسوں کو بھیجنا تھا۔ سو ان کی ضرورت یا غربت کی وجہ کا کچھ علم نہیں بتایا گیا کہ وہ کیوں غریب ہوئے، کیا وجہ۔ اب آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں جڑا والا میں ایک واقعہ ہوا، تو وہاں پر بینگے مسیحی لوگ جو ہے وہ غربت میں چلے گئے، تو بہت ساری کلیسیاؤں نے ان کی مدد کی۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اس کی وجہ پتہ ہے کہ وہ ایک دہشت گردی کا شکار ہوئے، اور جس کی وجہ سے وہ دکھ میں یا غربت میں چلے گئے۔ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو یہاں پر نہیں دی گئی کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اپنی زندگی میں یاد رکھیے کہ کلیسیا کے اندر یا مقدسین کو جب آپ کسی برے حالات میں دیکھتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم مقدسوں کے لیے آفرنگ رکھیں اور ان کو دیں، تاکہ کیا کریں کہ ان کی حاجت۔ تو ایک اعمال کی کتاب اس کے 11ویں باب کی 28ویں اور 30ویں آیت میں ذکر ہے کہ وہاں پر کال شاید پڑ گیا تھا، یا وہاں کال آ گیا تھا۔ اعمال کی کتاب 11واں باب 28ویں سے 30ویں آیت اگر آپ نکال کر پڑھ سکتے ہیں، تو چونکہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، we are spending the time with word of God, or we are learning the word of God, we are understanding word of God. That reasons we must to recite the Bible. جی 11 ہاں، اس کی 28 سے 30۔ ان میں سے ایک نے جس کا نام اگبس تھا کھڑے ہو کر روح کی ہدایت سے ظاہر کیا کہ تمام دنیا میں بڑا کال پڑے گا، اور یہ کلودیس کے عہد میں واقع ہوا۔ پس شاگردوں نے تجویز کی کہ اپنے مقدور کے موافق یہودیہ میں رہنے والے بھائیوں کی خدمت کے لیے کچھ بھیجے۔ سنا، اب دیکھیے جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے لوگ بڑا اس کو آکورڈ لیتے ہیں، وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ جب ہمارے مقدسین کے لیے اور اپنے سے کسی کمزور ایماندار کے لیے، چاہے وہ کلیسیا کی کمزور فیملی ہے، کمزور بھائی ہے، یا مقدسین ہے، یا کسی علاقے کے لوگ کسی کال کی وجہ سے، دہشت گردی کی وجہ سے ان کو ضرورت ہے مدد کی، تو یہ ہمیں اپیل کرنی چاہیے۔ تو یہ بائبل میں ہمیں صاف نظر آتا ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں یورپین کلیسیا یا آج امریکن کلیسیا دنیا میں کیوں کامیاب ہے؟ کیونکہ وہ ہمیشہ چیریٹی کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ایمانداروں کی، اپنے ہم خدمتوں کی، مسیحی بھائیوں کی وہ دل کھول کر مدد کرتے ہیں، اور نہ صرف ان کی بلکہ وہ غیر قوموں کی بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اپنے ہم خدمت ایمانداروں، خدمت گزاروں، کلیسیا چرچ کی ہمیشہ کیا کرنی چاہیے؟ اس کے لیے چندہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم وہ مدد کیا کر سکیں، دے سکیں۔ آئیں دوسری ممکنہ وجہ، یہ مطلب یہ تو ایک وجہ یہ لگتی کہ شاید وہاں کال آیا تھا اس لیے اس نے کہا۔
دوسری ممکنہ وجہ یہ ہے کہ جو یہودی مسیح پر ایمان لاتے ان کے غیر ایماندار رشتہ دار جو ہیں وہ ان کے ہم وطن ان کو قطع تعلق کر دیتے تھے اور پھر ان سے روزگار بھی جاتا رہتا تھا. جب وہ یہودی لوگ ایمان لے کر آتے تھے تو پھر ان کے رشتہ دار ان کو چھوڑ دیتے تھے اور مالی دباؤ ان پر آ جاتا تھا اور مجبور ہو کر تاکہ وہ مسیح کا انکار کریں تو پولوس نے پہلے ہی گلتیا کی کلیسیا کو حکم دیا. کس کو حکم دیا تھا؟ ہاں جی، تو اس کو حکم دیا تھا. اس کو انڈر لائن کر لیجیے. کیا دیا تھا؟ حکم دیا تھا، آرڈر. رائٹ. میں آپ کو بتاؤں، مجھے اور آپ کو اس حکم کو ماننا ہے اور مجھے اور آپ کو جہاں کہیں ایمانداروں کی مدد کرنے کے لیے کہا جائے، اپیل کی جائے تو اس میں اپنا ہاتھ بڑھانا ہے. مقدسوں کی اس معاملے میں مدد کریں. کس میں؟ کہ بھی اگر وہ کسی کال کا شکار ہو گئے ہیں، حادثے کا شکار ہو گئے ہیں، یا وہ مسیح میں آئے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ سارے تعلقات اس کے ختم ہو گئے، تو اس وقت مجھے اور آپ کو ایسا ہدیہ اور ایسی آفرنگ ایمانداروں کے لیے نکالنی ہے. سو کرنتھس کے مسیحوں سے کہتا ہے کہ ویسا ہی تم بھی کرو، ویسا ہی. اچھا، اب اگر یہاں پر دیکھا جائے تو ہمیں اب 3 جگہیں مل گئی ہیں. کتنی جگہیں؟ بلکہ میں 4 بتا دیتا ہوں. مطلب آپ کو یہ 4 باتیں بتانے کا مطلب یہ کہ دس از دا ٹیچنگ آف دا بائبل. رائٹ. مثال کے طور پر اگر آپ فلپیوں کا پہلا باب پڑھیں تو فلپیوں کا اگر آپ پہلا باب پڑھیں تو وہاں پر وہ اپنی غربت میں جو ہے وہ بادشاہی کی کام کے لیے وسعت کے لیے دیتے ہیں. تو اس کو دینا سیکھیے. کبھی بہانہ مت بنائیے جی میں بڑا غریب ہاں. بیوہ دے سکتی ہے تو تسی تے سدا سہاگن ہو، کیونکہ آپ کہتے کہ ہم یسوع کی دلہن ہیں. تو پھر جیڑی سہاگن ہے وہ دیکھو ہے ہی نہیں، تو جیڑی بیوہ ہے انہیں 2 دمڑیاں دے دیتی ہیں. ایک. دوسری بات، وہ یہاں پر کس کی؟ گلتیا کی کلیسیا کی مثال دیتا ہے کہ میں نے ان کو حکم دیا تسی بھی ان جی کرنا. کلیئر ہو گیا؟ تیسرا حوالہ ہم نے کہاں سے پڑھا؟ اعمال کی کتاب اس کے 11ویں باب کی 29 اور 30 یہودیہ کے لیے اکٹھا کرو، کیونکہ وہاں پر کال پڑا ہے تو ان کی مدد کریں بھائیوں کی. اچھا، چوتھا کس کو کہا جا رہا ہے؟ کرنتھس کی کلیسیا کو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ تو اب آپ دیکھیے، اب میں ایک اور 5واں بھی بتا دیتا ہوں. 5واں بتائیے کیا ہے؟ 5واں سانو کیا جا رہا ہے؟ خدا کا کلام آج مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے. جب چرچ میں سے آپ کو روٹین سے ہٹ کر، مثال کے طور پر ہم سنڈے آفرنگ لے کر آتے ہیں خدا کے حضور، ٹائٹ اپنی دیتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، اور لاسٹ دنوں خدا کا خادم آیا، اس نے پاسٹر آفرنگ سکھائی. میں نے پچھلے سنڈے آپ کو بتایا کہ خادم کو کیسے آپ نے سنبھالنا ہے. کہاں تک آپ پوری دنیا دے خادماں نو چھڈو، پوری دنیا دے چرچز نو چھڈو، اپنا چرچ اور اپنا خادم ہی زندہ رکھ لو، تو اے دے نال ہی انجیل ساری جگہوں پر پھیلے گی. اور ہر کوئی اگر اپنے اپنے چرچ اور پاسٹر کو سنبھال لے تو میرا ایمان ہے دنیا میں انجیل پھیلے گی. ہیلیلویا. اب میری بات سنیں. تو یہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو جب اسپیشل کسی کی مدد کے لیے، مقدسوں کی مدد کے لیے کہا جائے جو کسی بھی وجہ سے ہو سکتی، تو ہمارے پاس اس کے لیے ہونا چاہیے. آئے دوسری آیت دیکھیں، پڑھیے ذرا دوسری آیت. ہفتے کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے. اچھا جی، ہاں، تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑے. اچھا جی، 4 باتیں اب سیکھ لیجئے، اس کو انڈر لائن کر لیجئے تاکہ آپ کو فوکس ہوگا کہ دوسری آیت کے اندر 4 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ہفتے کا پہلا دن، ذرا انڈر لائن کر لیجئے، ہفتے کا پہلا دن، اس پر غور کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ میرے آنے سے پہلے کیا کریں؟ کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کریں. اچھا، تیسری بات اپنے مقدور کے مطابق. اے بڑی سکڑ دی گل، چکر نہیں دینا، ٹکر نو پھا نہیں دینا، فقیروں جیسا رویہ خدا کے ساتھ نہیں کرنا. فقیر آ جانا بندہ پر ایک دم فقیر آ جاتا ہے، ایک دم ہی اسی پریشان ہو جانے، ایک دم ہی 10 روپے دے نال ساڈا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ایک دم تو پھر انج ہی ہوندا ہے نا. تو اچھا، تیسری بات کیا ہے کہ اپنی آمدنی کے موافق. اور چوتھی بات میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑے. وہ جب کوئی فقیر آ جاتا ہے نا تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو انج نہیں، یہ طریقہ نہیں. تو آئے ذرا ان 4 باتوں کو ڈیٹیل سے سیکھ لیں. اگر اس آیت کو دی گئی ہدایت کا تعلق ایک خاص چندے سے ہے، رائٹ، یہ تو بات سچ ہے. خاص چندے سے میں نے کہا کہ وہ کال پڑھ سکتا ہے، وہ کوئی غریب فیملی ہو سکتی ہے، وہ سال میں جیسے ہم اپنے چرچ میں سال میں اپنی خوشیوں میں اپنے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، کمزور فیملیوں کی کرتے ہیں، تو ضرور اس اپیل پر نوٹس لینا چاہیے مجھے اور آپ کو.
اور ایسے ہی جیسے ہم نے جڑا والا کے لیے ہمارے چرچ نے کیا، میں اس کی شکر گزاری ہوں. اب بھی جڑا والا سے پچھلے 1-2 دن پہلے مجھے فون آیا تھا، کہتے پاسٹر جی آپ ہو کر گئے تو آپ کیوں یہاں پر نہیں آئے؟ وہ لوگ آپ سے ملنا چاہ رہے تھے، ہم آپ کا ایک سیمینار کراتے. تو میں نے کہا میں تو اپنا شیڈول بنا کر آتا ہوں، میں نہیں آ سکا. اینی ہوں، تو اسی طریقے سے مجھے اور آپ کو مقدسوں کی کیا کرنی ہے؟ مدد کرنی ہے. تو یہ خاص چند ہے، میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو. آئے آگے ذرا چلیں. جو اصول پیش کیے گئے ہیں وہ دائمی قدر و قیمت کے حامل ہیں. ہے مطلب ایک خاص چند ہے، کسی خاص سچویشن میں یہ آفرنگ مانگی جاتی ہے، دینی چاہیے. اور یہاں پر لیکن اس کی جو دائمی قدر و قیمت ہے وہ کیا ہے؟ اول چندہ الگ کرنے یا جمع کرنے کا کام ہفتے کے پہلے دن کرنا ہے. اچھا پتہ کیا کرنا ہے؟ ہدیہ ہمیشہ آپ کے پاس دینے کے لیے آپ اسے اپنے پاس جمع کریں، اس کو رکھیں اسپیشل آفرنگ کہ خداوند یہ وہ آفرنگ ہے جو میں کلیسیا کے اندر خداوند جب کبھی اپیل آئے کہ ہم نے کلیسیا میں کسی کو یا کسی کی مدد کرنی ہے تو وہ آپ اس کو جمع کریں. ایک تو یہ طریقہ تھا. دوسرا اس میں ایک چیز بتائی گئی ہفتے کے پہلے دن. یہاں ہمیں ایک تعلیم ملتی ہے، ایک مضبوط اشارہ ملتا ہے کہ ابتدائی دور کے مسیح جو ہے وہ سبت یا 7ویں دن کو ماننا فرض نہیں سمجھتے تھے. آج کئی کلیسیاں نے 7ویں دن سے پھنسی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ ہفتے کے پہلے دن کیا کرنا ہے؟ ہفتے کے پہلے دن. ہفتے کا جو پہلا دن ہوتا ہے وہ 7واں نہیں ہوتا، وہ ہفتہ نہیں ہوتا بلکہ اتوار ہوتا ہے پہلا دن. تو ہفتے کے پہلے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے دن جمع کرنا ہے. اور خداوند کیوں کہا گیا ہفتے کے پہلے دن؟ نمبر 1، ہفتے کے پہلے دن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تھا. ایک گل یاد رکھنا، چرچ دی بہت سارے حوالوں میں ایک تعلیم ہے. دوسرا، عید پینتیکوس کا دن جو ہے وہ ہفتے کے پہلے دن ہوا، یعنی کہ عید پینتیکوس بھی روح القدس بھی اتوار کے روز نازل ہوا. اور شاگرد جو ہے وہ جو روٹی توڑتے تھے وہ بھی ہفتے کے پہلے دن جمع ہوتے تھے. کہاں لکھا ہے؟ اعمال کی کتاب 20ویں باب کی 7ویں آیت میں. ارلی چرچ ہفتے کے پہلے روز اتوار کے روز اکٹھے ہوتے تھے. شکر گزاری ہے آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ کلیسیا اتوار کے روز اکٹھی ہوتی ہے ہفتے کے پہلے دن. جی تو یہ اعمال 20:7 میں لکھا ہے. اب ان سے کہا گیا ہے کہ وہ ہفتے کے پہلے دن کیا کرے؟ کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے تو جو مقدسوں کی امداد کے کام کے لیے ہو. ہیلیلویا. اچھا ایک ہی کرنا ہے، تسی اینو یاد رکھنا. اس آفرنگ کو کہتے ہیں ہیلپ ٹو ادرس، ہیلپ ٹو سینٹس، ہیلپ ٹو بلیورس، ہیلپ ٹو چرچ پیپل، ہیلپ ٹو کرسچنس. اس کو یاد رکھیے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے دوسروں کی مدد نہیں کرنی، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کیا آپ کے پاس ہیلپ کے لیے ہے؟ میں تو یہاں سے یہ بھی آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے الگ کیا کریں. آپ اپنے بہن بھائیوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں، ان بہن بھائیوں کی جو کمزور ہیں. اب اس سے علاوہ آپ اپنے پاس رکھ چھوڑا کریں. آپ کے پاس نہیں بھی یہ پیسے جڑے نے نا اے مقدسہ دی، ان مقدسہ دی، ایماندارہ دی، ان مسیحی بہن بھائیوں کی مدد کے لیے میں ضرور چرچ میں دوں گا. دیکھیں آپ ویسے بھی دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو اپیل نہ کی جائے، اگر آپ نے اس کو اپنی روٹین عادت بنا لیا تو جب وہ آپ تھرو چرچ کریں گے تو اس میں چرچ عزت بھی پائے گا، ترقی بھی پائے گا. اپنے آپ ہی کر دو گے، اپنا نام کمان دے لیے، اپنی عزت بڑھان لی، اپنی وڈو کرن دے لیے، تو چرچ گروتھ نہیں کرے گا. اگر آپ تھرو چرچ کر دیں گے تو چرچ میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ایک شخص ایماندار ہے، وہ چرچ میں ریگولر ہے، پیار خدا سے کرتا ہے، لیکن اس کے حالات کمزور ہیں. اور کلیسیا میں سے کوئی شخص اس کے لیے یہ مدد رکھتا ہے، جب دیتا ہے تو ہم اس تک پہنچاتے ہیں تو اس طریقے سے اسے پتہ لگتا ہے میری مدد خدا کے گھر سے ہوئی ہے. اس طریقے سے خدا کا گھر کیا کرتا ہے؟ ترقی کرتا ہے. تو کچھ اپنے پاس کیا کرے؟ رکھ چھوڑے. تو دوسرا اہم اصول ہے کہ چندہ جمع کرنے کے لیے ہدایت ہر شخص کے لیے تھی. کیا کرے؟ انڈر لائن کرو، اتنے لکھا ہے ہر شخص. انہوں بھی دائرہ لا لو تاکہ ایک گل کدی کہنے نہیں منو تو نہیں کیا، کڑی کہندی منو نہیں کیا، منڈا کہندا منو نہیں کیا، شادی شدہ کہندا منو نہیں کیا، ویایا کہندا منو نہیں کیا. تو انجنی بائبل میں ہر شخص کو، مجھے بھی رکھنا ہے، میری وائف کو بھی رکھنا ہے، میرے بچوں کو بھی رکھنا ہے، آپ کو بھی رکھنا ہے. ہر شخص کے لیے یہ بات ہے کہ وہ رکھ چھوڑے. تو پھر چونکہ اگر ہر شخص دے تو آپ سوچیں کہ ہم کتنی اچھی مدد لوگوں کی کر سکتے ہیں، اور لوگ اس طریقے سے خدا کے گھر سے امید رکھیں گے، خدا کے گھر سے خوش ہوں گے، خدا کے گھر سے لوگوں کی مدد ہوگی. آگے اس کا دوسرا اصول ہم نے دیکھا
اور تیسرا اصول رکھ چھوڑنے کا، تو اپنے مال میں سے قربانی دینے کے امیر اور غریب اور غلام اور آزاد سب کو شامل ہونا ہے. کلیئر؟ کیا دینی ہے؟ قربانی جے ہے، انہوں الگ رکھنا کڈنا ہے قربانی. اچھا، تیاری کے ساتھ جب آپ کرتے ہیں تو آپ اچھا. پھر ایک اور اصول ہے کہ یہ کام طریقے اور سلیقے سے کرنا ہے، یعنی کہ ہفتے کے پہلے دن ان کو کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرنا تھا، یعنی ذخیرہ کرنا تھا. اس کام کی اتفاقی موقعوں یا خاص موقعوں پر نہیں کرنا تھا. اس چندے کو اپنے دوسرے پیسوں سے الگ رکھنا تھا اور موقع مناسب سے مخصوص استعمال کے لیے وقف کرنا تھا. رائٹ؟ اب دیکھیں میں اس کو آپ کو سکھاتا ہوں. اس میں کرنا کیا ہے کہ آپ نے خود سے اپنے پاس ہر شخص نے رکھنا ہے. کلیسیا کی یہ عادت ہونی چاہیے ہر شخص کی کہ جی یہ رکھے، اور جب کبھی ضرورت پڑے. دیکھیں اب جڑا والا کا واقعہ کسی سے نہیں چھپا ہوا تھا. اب بجائے اسی گورے نو کہیے کہ جی گورا کوئی سانو کل لے دے پھر اسی انہوں مت، پھر ساڈا کی فائدہ؟ مجھے یہ بتائیے. اور جب ہم اپنے چرچ سے ہمارے چرچ کو یہ ہو تو وہ دے تو خدا کا کلام پورا ہوتا ہے، گرنتھیوں سے پورا ہوتا ہے، فلپیوں سے پورا ہوتا ہے، اعمال کی کتاب سے ہوتا ہے، گلتیوں سے پورا ہوتا ہے، پھر میرے اور آپ کے لیے لکھا گیا. تو میں نے اور آپ نے اس کو سیکھنا ہے. تو وہ ذخیرہ کرے خود سے، ہر کوئی اپنے پاس رکھے، اور جب موقع آئے تو انہیں کہا جائے تو وہ خدا کے گھر میں لائیں. سو یہ خیرات ہر شخص کی آمدنی کے موافق ہو. کیڑا اصول ہے؟ لکھے تھے اے کنی ہوئے آمدنی کے موافق ہوئے. دیکھیں نا تے ہن بندہ سارے ہی 10 روپے کڈن گے تو منو دسو کیا یہ اس کی آمدنی کے موافق ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ ایسا نہیں ہے. اگر خدا نے تجھے زیادہ بلیس کیا تو تجھے زیادہ خداوند کے حضور رکھنا ہے، اور جس کو جتنا بلیس کیا. اچھا، اس میں ایک بات بڑی اچھی آتی ہے کہ چلے آپ اپنی توفیق کے مطابق دیں. تو میں کیا ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے کہ توفیق کیا ہے، لیکن اسی توفیق تو تھلے ہی جانے ہیں. آپ اپنی توفیق سے اگر رکھیں تو پھر ہم یہ اس نیک کام کو چرچ کے اندر شروع کر سکتے ہیں. جو مقدسین خدا کے گھر سے امید رکھتے ہیں، ان کی خدا کے گھر سے مدد ہو تو چرچ کی عزت ہوگی، خدا کی عزت ہوگی، ہمیں دینا آئے گا، ہمیں ہنگامی صورت میں مدد کرنا آئے گی. اور ہمیں ایک خوبصورت عادت یہ پڑے گی کہ ہم نے جہاں پر ہم خدا کی کام کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں وہاں پر ہمارے پاس خداوند کے لوگوں کے لیے، مقدسوں کے لیے جو کسی مسئلے میں پڑ جاتے ہیں، اچانک سے ہم اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. یعنی آمدنی کے تناسب کے مطابق جمع کرنی ہے. یہ الفاظ قابل غور ہیں کہ اپنی آمدنی کے موافق پھر کیے تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑے. اچھا، پولوس رسول نہیں چاہتا کہ آخری وقت پر انتظام کیا جائے. اس کو سنجیدہ امکان کا احساس تھا کہ لوگ دل کی اور اپنے وسائل کے مناسب تیاری کے بغیر چندہ نہ دیں. دیکھیں میری بات سنیں، اگر بیفور ٹائم آپ کریں گے تو نمبر 1 آپ دل سے کریں گے، نمبر 2 آپ اپنی آمدنی کے موافق کریں گے، اور اگر ہنگامی صورت میں کریں گے تو بس پھر ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی کسی فقیر کو ڈال دیتا ہے. آج میں اور آپ جب ہفتے کے بعد بھی چرچ آتے ہیں تو ہم خداوند کے حضور ایک بیسٹ آفرنگ نہیں لے کر آتے، ہم ہدیے کی ٹوکری کو یوں ہی گزار دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تیاری نہیں نظر آتی کہ ہم خداوند کے حضور کیا لے کر آئیں. اور جب ہدیہ قہر کو ٹھنڈا کرتا ہے تو پھر اس میں ضروری ہے کہ آپ کا رویہ اس میں شامل ہو. آئیں تیسری آیت دیکھتے ہیں. تیسری آیت پڑھ دیجیے. اور جب میں آؤں گا تو جنہیں تم منظور کرو گے ان کو میں خط دے کر بھیج دوں گا کہ تمہاری خیرات یروشلم کو پہنچا دیں. واہ 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 واہ، کیسی زبردست بات ہے کہ دوبارہ سے پڑھیے. اور جب میں آؤں گا تو جنہیں تم منظور کرو گے ان کو میں خط دے کر بھیج دوں گا کہ تمہاری خیرات یروشلم کو پہنچا دیں. ہیلیلویا، پریز دی لارڈ. اب آپ یہ دیکھیے، اب یہ خیرات جو ہے یہ خادم کے لیے نہیں ہے، یہ چرچ کے لیے نہیں ہے. یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ خاص ہدیہ ہے، لیکن ہمیں سیکھنا چاہیے. میں آؤں گا اور آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے، اور پھر میں وہ لے کر کسی کے حوالے کر دوں گا اور وہ یروشلم پہنچا دے گا. ایک یہودیہ پہنچایا، ایک گلتیہ پہنچایا، ایک فلپیا کے لوگوں نے، اور یہاں پر لکھا ہے میں وہاں پہنچا دوں گا. آپ کو پتہ ہے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، ہم نے وہ یہاں پر دکھایا بھی تھا جڑا والا. تو جب کلیسیا نے ہمیں دیا تو میں بہت شکر گزاری کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے.
کہ انہوں نے دیا، تو جب ہم نے پہنچا دیا تو وہ وہاں سے رپورٹ آئی کہ یہ یہاں تک پہنچ گیا، اور ہم نے ان لوگوں کو کنٹیکٹ کیا جو وہاں کے تھے اور انہوں نے وہاں پہنچایا، اور ہم اس کی شکر۔ اب سوچیے کتنا خوبصورت سین۔ آپ کو بتاؤں اس کام کرنے کے بعد نا مجھے اپنے چرچ پر پراؤڈ ہو رہا تھا، مجھے بڑی راحت مل رہی تھی، مجھے بڑا سکون مل رہا تھا کہ خدا ان تیری شکر گزاری ہے کہ ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے سے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کی۔ وہ چھوٹی بڑی تھی، کچھ بھی تھی، چاہے وہ 1 سیکنڈ کے لیے خوش ہوئے تھے، لیکن یہ خوشی آپ نے انہیں دی تھی۔ ہلیلویا۔ تو ایسے ہی پولس کہتا ہے کہ خط دے کر یروشلم بھیج دے گا۔ 4 آیت ذرا پڑھ دیجئے۔ اور اگر میرا بھی جانا مناسب ہوا تو وہ میرے ساتھ ہی جائیں گے۔ اچھا، اگر یہ فیصلہ کیا جائے کہ پولس رسول کا بھی یروشلم جانا مناسب ہے تو مقامی بھائی بھی اس کے ساتھ ہی جائیں گے۔ اچھا، ایک میں بات ہوں، کئی خادم ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، میں اس لیے جڑا والا کے واقعوں کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ کرنٹ ایشو تھا، تو اس میں کئی خادم ہیں وہ خود ساتھ گئے۔ اگر ہمارے پاس، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، اگر ہمارے پاس ایک بڑی آفرنگ ہوتی کہ مجھے ایک ٹرک لے کر جانا پڑتا یا کچھ ہو، تو شاید پھر مجھے بھی جانا پڑتا تاکہ ہم کچھ بھائیوں کو بھی ساتھ لے جاتے۔ تو ایسے کئی خادم تھے جو خود وہاں تک پہنچے۔ تو کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوگا تو مجھے بھی جانا پڑے تو میں بھی کیا کروں گا، جاؤں گا، کیونکہ یہ ایک اچھی بات تھی، یہ ایک خوشی کا کام تھا۔ تو ساتھ ہی جائیں گے، غور کریں کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا اور وہ بھی میرے ساتھ ہی جائیں گے۔ ایہو لکھیں۔ تو یہاں پر کتنی خوبصورت بات ہے کہ پولس جانے یا نہ جانے کے فیصلے میں اس بنیاد پر ہوگا کہ خیرات کی مقدار کتنی ہے۔ اگر زیادہ ہوئی گی تو چلو میں بھی نال چلا جاؤں گا، اگر نہیں ہے تو بھائیوں کو کیا کر دیں گے، بھیج دیں گے۔ نہیں سمجھتے کہ یہ عظیم رسول ایسے اصول کی رہنمائی میں چلتا ہے۔ ہیلیلویا۔ سو آئیں، ہم نے پہلی 4 آیات میں یہ ساری باتوں کو کیا کیا ہے، سیکھا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں 5ویں 6 7ویں 8ویں 9ویں، تو اس میں 5ویں سے 9ویں آیت میں اپنے ذاتی منصوبوں کے بارے میں اس نے بات کی ہے کہ بھی میرا اگلا نیکسٹ پروگرام کیا ہوگا۔ آئیں اس کو ذرا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ 5ویں سے 9ویں آیت میں اپنے ذاتی منصوبے وہ بتاتا ہے۔ اس کا ارادہ ہے کہ افسس سے جہاں اس نے خط لکھا ہے روانہ ہو کر، انڈرلائن کرے، مقدونیہ ہو کر آگے جائے اور جنوب کی طرف سفر کر کے کرنتھس پہنچے۔ کلیئر؟ یہ اس کا ذاتی منصوبہ ہے۔ 6 سے 8ویں آیت ذرا دیکھیں۔ اگر ممکن ہو تو پولس شاید جاڑا بھی، انڈرلائن کریں، جاڑا کس کو کہتے ہیں؟ سردی کو۔ تو جاڑا بھی کرنتھس کے مقدسین کے درمیان کاٹے۔ یہ اس کا پلان ہے، اس کا منصوبہ ہے۔ پھر انڈرلائن کریں، اور پھر جس طرف وہ جانا چاہے، لکھا ہوا جس طرف وہ جانا چاہے، تو وہ اسے اس طرف روانہ کر دے۔ اس کو انڈرلائن کریں، یہ اس کا منصوبہ ہے۔ فی الحال وہ مقدونیہ کی راہ پر ان سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا، بلکہ امید کرتا ہے، انڈرلائن کریں، خدا نے چاہا۔ کس نے چاہا؟ خدا نے چاہا تو کچھ عرصہ ان کے پاس رہے گا۔ یاد رکھیے، اپنی مرضی میں خدا کی مرضی کو شامل کیجیے۔ اور پھر پولس کو توقع کہ مقدونیہ کے سے روانہ ہونے سے پیشتر، انڈرلائن کریں، عید پینتیکوس تک افسس میں ہے۔ ٹھیک ہے، پلان سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو؟ میں افسس جاؤں گا، مقدونیہ جاؤں گا، پھر ادھر آ جاؤں گا، جاڑا ادھر کاٹوں گا، ایسے رہوں گا، خدا نے چاہا تو پھر عید پینتیکوس تک کیا کروں گا، افسس میں رہے گا۔ اور آیت 8 سے پتا چلتا ہے کہ یہ خط افسس میں لکھا گیا تھا۔ 9ویں اور آخری آیت، پولس کو احساس تھا کہ اس وقت افسس میں خداوند کی خدمت کرنے کا سنہری موقع ہے، تو اسے یہ بھی احساس تھا کہ فی الوقت افسس میں مخالفت بہت ہے۔ انڈرلائن کریں، 9ویں آیت میں لکھا مخالف بہت سے ہیں۔ تو یہ آیت مسیح خدمت کی کیسی لا تبدیل تصویر ہے۔ غور کریں میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ پولس افسس میں رہنا چاہتا ہے تو افسس میں مخالفت بھی بہت ہے۔ خدمت وہاں ہوتی ہے جہاں مخالفت زیادہ ہوتی ہے، جہاں مخالفت زیادہ ہوتی ہے وہیں پر خدمت کر رہا ہے پولس۔ تو یہاں پر میں ایک بات سکھانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو فصل کاٹنے کے لیے کھیت پک کر تیار ہے، اور دوسری طرف دشمن جو روکنے کے لیے بیدار کھڑا ہے، وہ ہر ممکن طریقے سے تفرقہ ڈالنے اور مخالفت کرنے پر کمر بستہ ہے۔ سنا آپ نے؟ کہنا انہوں نے یہ چاہیے سی کہ بھی چل یار افسس سے بڑی مخالفت ہے تو میں اتوں نکل کے پہلے کرنتھس چلا جانا، ادھر چلا جانا، اے بات کر لیں گا۔ اچھا، مخالفت بھی ادھر ہے، فصل بھی ادھری ہے، تو اس لیے پریشان نہ ہو اگر آپ کی خدمت میں مخالفت ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں،
اپنی آنکھیں بند کریں، باجی فریحہ کے ساتھ مل کر آج کے کلام کے لیے، خدا کی حضوری کے لیے، اس پیغام کے لیے جو آج صبح خداوند نے ہمیں سکھایا ہے، اور جتنے لوگ آن لائن ہیں، جتنوں کی درخواست موجود ہے، آج فرائیڈے میٹنگ کی 2 سیشن کے لیے برکت چاہیں اور خدا کے حضور دعا کریں، باقی لوگ بھی دعا کریں اور سارا عزت جلال خداوند کو ملے۔ آئے دعا کریں۔ ہیلیلویا۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیزس، تھینک یو قدوس قدوس ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ عظیم اللہ کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ تو خداوندوں کا خداوند، لشکروں کا رب خداوند، تجھے سجدہ تعظیم پیش کرتے ہیں۔ ادھر رب یا رب لکا شندر رب لکا شندر رب، محبت کے لیے، تیری ساری وفاداری کے لیے، تیرے پیار کے لیے، تیری شفقت کے لیے، تیرے خوبصورت وعدوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خدا، تیری ساری محبت کے لیے خدا جو تو ہم سے کرتا ہے خدا، کہ تو اس دنیا میں آ گیا اور ہماری خاطر جان دی، صلیبی موت سہی، دکھ سہا خدا، ہم تیرا شکر کرتے تیری اس محبت کے لیے کہ تو اس دنیا میں آ گیا خدا، یہ تیری محبت ہی ہے کہ تو دنیا میں آئے خدا، تیری ساری وفاداری کے لیے، تیری محبت کے لیے تیرا شکر کرتی خدا۔ آج صبح کے کلام کے لیے تیرا شکر کرتی خدا، جو تو نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے ہمیں دیا خدا، تیرا شکر ہو خدا، اس وسیلہ کے کلام کے وسیلہ سے خدا تو ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم یہ آفرینگ دیا کرے جب خدا، جب کبھی کلیسیوں میں ضرورت پڑے تو ہم دل کھول کر خدا اپنی توفیق کے مطابق تجھے دینے والے ہو، تیرے لوگوں کے لیے دینے والے خدا، تیرے خادموں کے لیے، تیرے بندوں کے لیے خدا، یس لارڈ، یس لارڈ، یس لارڈ، بلش لارڈ، بلش لارڈ، یس لارڈ، دائدہ سویل پر برکت آئے، شمون نشی پر برکت آئے، اس کے گھرانے پر برکت آئے، یس لارڈ، یس لارڈ، یس لارڈ، عظیم اللہ پر خوشان نشی پر، ہبار رب یا رب لکا شندر رب اللہ، بلش لارڈ، بلش لارڈ، علیشہ گلیل پر، علیشہ گل پر برکت آئے خداوند، امامہ پر برکت آئے خداوند، یس لارڈ، یس لارڈ، علیش بانویل پر بلش لارڈ، بلش لارڈ، راہم طاہر پر بلش لارڈ، اس کے گھرانے پر، زندگی پر بلش لارڈ، بلش لارڈ، یس لارڈ، ایونجلسٹ جاوید پر خداوند، ابراہم طاہر پر تیری برکت، تیری برکت، بلش لارڈ، بلش لارڈ، ہبار رب لخطر رب یا رب لخشدر رب لخشندر رب، لجس جاوید پر تیری برکت آئے خداوند، بیداری دے لوگوں میں خدا، میں اپنے چرچ کی بلش لارڈ، بلش لارڈ، بلش لارڈ، بلش گھرانے کو برکت دے یس خدا، لارڈ، ہماری کلیسیا میں کوئی بھی ندان نہ رہے خدا، ایک ایک گھرانے کو بلیس کرتا ہے خدا، جب کبھی ضرورت پڑے تو وہ دل کھول کر تیرے گھر میں دینے والے خدا، تو اپنے لوگوں کو بلیس کر برکت دے خدا، خوشی سے دینے والے خدا، تیری ساری برکات کے لیے، تیری ساری خدا برکتوں کے لیے میں تیرا شکر کرتی خدا، تو اپنے لوگوں کو برکت دے، بلیس کر خدا، آن لائن جتنے بہن بھائی خدا تیرا کلام سنتے خدا، تو انہیں بھی برکت دے، انہیں بلیس کر خدا، اور زیادہ عرفان جلال میں بڑھنے کا فضل دے خدا، اسی طرح خدا جتنی درخواستیں لوگوں نے دی ہیں، جو بھی ان کی درخواستیں سن اور قبول کر خدا، ہمارے چرچ کی پریئر باکس میں خدا ان کا برکت دے، اور جتنی درخواستیں اس میں خدا ان کو سن اور ان کو جواب دے، تاکہ لوگ جانے کہ زندہ خدا ہے خدا، اور جب ہم نے تجھ سے مانگا کہ ہماری دعاؤں کا جواب دے خدا، تو ہماری دعائیں مناجات انتجائی درخواستیں سن اور قبول کر خدا، اور خدا خاص ہولی ویک پر تیری برکت ہے خدا، تو اپنے مقدسین کو تیار کرنا، مبشرین کو خدا، جتنے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں خدا ان کو بلیس کرنا، برکت دینا خدا، کرسچن ٹاؤن کے گھرانے کو برکت دے خدا، یا بیداری کی روح دے خدا، لوگ تجھے جانے خدا کہ تو ہی زندہ خدا ہے خدا، تیرے بغیر کوئی نہیں ہے جو نجات دے سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے، زندگی دے سکتا ہے خدا، تو ہی زندگی دے سکتا ہے، bless Lord, bless Lord, bless Lord، رب یا رب رخطر رب یا رب لکا جلال کے لیے استعمال کر خدا، اپنے شلہ زمانہ کو اور زیادہ کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کر خدا، انہیں برکت دے، انہیں اور زیادہ خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کر، تو انہیں زمین کی انتہا تک استعمال کر خدا، بیٹی سبت کے ساتھ ہو خدا، اسے بھی اپنے فان جلال میں بڑھنے کا فضل دے خدا، وہ تیری خون خریدی ہے خدا، تو ہم سبوں کے گھرانوں کو برکت دے خدا، بھائی جیدی کے لیے مخاص دعا کرتی خدا، اس کو اس کے گھرانے کو برکت دے خدا، تو ہماری چرچ کی کلیسیوں کو برکت دے خدا، خدا ہم سنڈے اسکول بچوں کو کوائر کے لیے مخاص دعا کرتی خدا، جو تیرے
हुजूर खुदाम तेरी प्रस्तुत करती है और उससे हम रूहानी जोश हमारे में पैदा होता है खुदाम, और हम तुझ में बढ़ते हैं खुदाम, तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार होते हैं खुदाम। रूह के बेदारी आती है इसके वसीले से खुदाम। तो खुदा के मेंबर को ब्लेस कर खुदाम, बरकत दे, छू, कुव्वत दे, ताकत दे, और ज्यादा रूहानी मसा दे खुदाम। तो हम सबों को बरकत दे, कुव्वत दे, ताकत दे, रूहानी जोश दे खुदाम। पाक उनका मसा दे खुदाम, अपनी कुदरत को हमारी जिंदगी में जाहिर कर, हमारी जिंदगियों में कुदरत, अपनी कुदरत को नाजिल कर खुदा। तेरा शुक्र करती तेरी सारी मोहब्बत के लिए, तेरी सारी वफादारी के लिए खुदा। तेरा शुक्र करती आज सबके कलाम के लिए खुदा। बड़ी बरकत दे, सब कुछ मांगते हैं पा लेती तेरे जिंदा यीशु नाम से। Yes, Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. आए खुदावन की इसकी दुआ कहें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, के बादशाह, कुदरत, जलाल, खुदा बाप, बेटे, रूह कुछ की बरकत दुनिया के तमाम मुकद्दसीन हाजिर जमायत कर खानदान जिंदगियों के साथ अब्दुल आबाद होती रहे। आमीन।